ایک چڑیا اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہنسی خوشی رہتی تھی۔ اسی کے سامنے ایک کالو کوے کا گھر تھا۔ کالو کوہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک ہی جنگل میں دونوں رہتے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ کالو کوا اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تو تھا، لیکن وہ جب چڑیا کی محنت کو دیکھتا تو وہ اس سے حسد کرنے لگا، اس سے جلنے لگا۔ یہ منحوس چڑیا صبح صبح اٹھتی ہے اور اٹھ کر آس پاس جو اس کے گھر کے نزدیک دانا ہے سبھی کھا لیتی ہے اور کچھ اپنے بچوں کے لیے جمع کر لیتی ہے۔ جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے آس پاس کہیں دانا نہیں ملتا، تو میں دانا ڈھونڈنے کے لیے بہت دور دور جانا پڑتا ہے۔ یہ چڑیا تو نزدیک کا سارا دانا ہی کھا جاتی ہے۔ سال بھر چڑیا جب بھی دانا چگتی رہتی، آخرکار وہ کچھ دانے جمع کر لیتی۔ آخرکار چڑیا نے 2 انڈے دیے اور ان انڈوں پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ کئی دن وہ ان انڈوں پر بیٹھی رہی۔ ایسے ہی اس کے انڈوں میں سے پیارے پیارے 2 بچے نکل آئے۔ اب چڑیا کے 2 ننھے منھے بچے نکل آئے جو دیکھنے میں بہت ہی پیارے تھے۔ تب ہی وہ بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس کالو کوا جاتا ہے اور جا کر چڑیا سے کہتا ہے، چڑیا بہن، بہت بہت مبارک ہو تم کو۔ اتنے پیارے پیارے بچے تمہارے انڈے سے نکل آئے ہیں، تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آج کالو جی ہمارے ہاں کیسے آئے ہیں، انہیں آج کیا چاہیے ہے، آج وہ میری طرف کیوں آئے ہیں۔ بس میرے من میں تو بس ایسے سوال ہی چل رہے تھے۔ شکر ہے تم نے آتے ہی بتا دیا کہ تم آج میرے ہاں مبارکباد کے لیے آئے ہو۔ ہاں بھائی، میرے انڈوں سے 2 بہت ہی خوبصورت بچے نکلے ہیں اور میں ان کا بہت خیال رکھوں گی، اپنے سے بھی زیادہ۔ یہ تو مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہیں۔ دیکھو چڑیا بہن، مانا کہ میں تمہارے ہاں کم ہی آتا ہوں۔ میں تمہارے ہاں تو کیا، میں کسی کے ہاں بھی کم ہی جاتا ہوں۔ ہاں، کسی کی خوشی غمی میں لازمی شریک ہوتا ہوں۔ جیسے کہ ابھی تمہارا خوشی کا موقع ہے تو میں نے سوچا تمہارے پاس جا کے آؤں۔ تو بہن دیکھو، میں ایک تمہارا پڑوسی بھی ہوں اور دوسرا تمہارا بھائی بھی ہوں۔ دیکھو، تم اگر کہیں باہر جاؤ تو ان پیارے پیارے بچوں کو ہرگز اکیلا مت چھوڑنا، کیونکہ آج کل جنگل کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں۔ جب بھی جانا تم مجھے بتا کے چلے جانا، میں تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گا اور تم مجھ پہ اعتبار کر سکتی ہو۔ دیکھو، جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑے تم بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہو۔ یہ مکار، یہ غدار کوا اب گھر پہنچ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے، واہ بھئی واہ، اب تو آئے گا بہت مزہ جب چڑیا اپنے بچوں کو میرے حوالے کر کے جائے گی۔ تو میں تو سیدھا چیل کو بتا دوں گا کہ چڑیا کے ابھی نئے نئے تازہ تازہ بچے ہیں اور بہت سندر بھی ہیں، تمہیں کھانے میں بہت مزہ آئے گا۔ میں اس کے بچوں کو چیل کے حوالے کر دوں گا اور چیل انہیں کھا کر اپنا پیٹ پوجا کرے گی۔ کالو کوا اپنے گھر میں بہت سکون سے بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں رونی چڑیا آتی ہے اور آ کر کالو کوا سے کہتی ہے، ارے کوے بھیا، میں نا دانا لینے جا رہی ہوں، تو پلیز میرے بچوں کا کچھ خیال کرنا۔ چڑیا بہن، تم بے فکر ہو کے جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے بچوں کا اپنے بچوں سے زیادہ خیال رکھوں گا۔ دیکھو، تم بے فکر ہو کے جاؤ، لیکن آج میں تو دانا لینے نہیں جا پاؤں گا کیونکہ میں تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گا۔
तो मेरे बच्चों के लिए भी कुछ दाना लेके आना, ताकि उनको भी कुछ खाने को मिल ही जाए। तो तुम अब जाओ जल्दी से, कुछ मेरे बच्चों के लिए भी दाना लाना, और अपने बच्चों के लिए तो तुम लाओ ही गी। जल्दी जाओ, तुम लेट ही ना हो जाओ। मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल करूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। अब चिड़िया तो चली गई उस मक्कार कालू कौवा के हवाले करके। तो अब कालू कौवा ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। वो चिड़िया के जाने के बाद कुछ देर ही में वो घर से निकलता है। उड़ते उड़ते जंगल में बहुत जगह से उड़ता है, लेकिन उसको ना चील कहीं नहीं मिलती। उसको चील बिल्कुल मिल ही नहीं रही होती। आखिरकार थक कर वो बैठने ही वाला था कि उसने देखा कि एक उल्लू बैठा हुआ है। तो वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और वो उससे चील के बारे में पूछने लगता है। उल्लू भैया, उल्लू भैया, आपने कहीं चील को देखा है? मुझे आज चील से मिलना था, उससे एक काम था, तो मुझे आज चील मिल ही नहीं रही। अरे कौवे भैया, मुझे तो तुम जंगल के सबसे बेवकूफ लग रहे हो, लेकिन तुम हो नहीं, क्योंकि तुम पहले कौवा हो जो चील को ढूंढ रहे हो। अलबत्ता आजकल तो इस जंगल में चील ने कौवों से दुश्मनी मोल रखी है। चील जिस जगह भी जाती है, कौवों को जिस जगह भी देखती है, उन्हें वहीं पकड़कर मार देती है, क्योंकि एक कौवे ने चील का अंडा तोड़ दिया। तो बदले में चील ने इस जंगल के तमाम कालू कौवा जो भी कौवे रहते हैं उनका जीना हराम कर रखा है। कहीं भी अगर कौवा नजर आता है उसे मार देती है, कहीं कौवों के अंडे नजर आते हैं तो उसे पी जाती है, अगर कहीं कौवे के छोटे बच्चे दिखाई देते हैं तो उन पर भी रहम नहीं करती, वो उनको भी खा जाती है। तो तुम यहाँ से जितने जल्दी हो सके निकल जाओ। अगर चील ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी, बस आते ही तुम्हें खा जाएगी। तो मेरा मशवरा मानो तो यहाँ से जितने जल्दी हो सकता है कहीं जाके छुप जाओ। अगर चील ने तुम्हें देख लिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। ओ अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चील तो सबकी दुश्मन होती है, उसका कोई दोस्त नहीं। तो मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। चिड़िया के बच्चों को तो बाद में देखूंगा, पहले अपनी जान तो बचाऊं। फिर कौवा चुप करके वहाँ से निकलता है और चिड़िया के बच्चों के पास आ जाता है। चिड़िया के बच्चों के पास बैठे बैठे सोच यही रहा था कि आज तो शुक्र है मेरी जान बच गई। एंड बस हुआ भी कुछ ऐसे ही था कि अगर चील उसको देख लेती तो उसको खा जाती, लेकिन कौवे की किस्मत बहुत अच्छी थी। वो चिड़िया के बच्चों को मारने के सोच रहा था, लेकिन खुद की जान बड़ी मुश्किल से बचा के आया। बस वो यही चुप कर बैठा होता है तो उसके पास चिड़िया आ जाती है और चिड़िया आकर कहती है, कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हो, तुमने मेरे बच्चों का आज बहुत ख्याल रखा। लेकिन मैं आज अफसोस से कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए दाना नहीं ढूंढ पाई। ढूंढा तो मैंने बहुत, बस मुझे इतना ही दाना मिला जो मेरे बच्चों के लिए काफी है। तुम्हारे बच्चों के लिए मुझे कुछ नहीं मिला। यकीनन तुम बहुत सही हो, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ रखते हो, लेकिन मेरे पास अभी कुछ नहीं है, तो ये दाना मैं खुद ही रखूंगी। बस यही था कि कालू कौवा तो चला जाता है और घर बैठा परेशान हो रहा होता है। इधर चिड़िया भी बैठी होती है और चिड़िया बैठी होती है। इसी तरह वो दोनों निराश हो जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं। अब कालू कौवा तो उसके बच्चों के लिए दाना न लाने पे बस ज़ाहिरी तौर पर यही दिखा रहा था कि वो उससे नाराज़ है, लेकिन चिड़िया बेचारी को तो पता ही नहीं था कि असल माजरा क्या है। यूं ही कुछ दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन अचानक सख्त बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज़ हो जाती है कि
چڑیا کا گھر میں پانی گھس جاتا ہے، بچے بھی بھیگ رہے ہوتے ہیں، چڑیا پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اب کیا کروں. تو آخر کار وہ کالو کوا کے گھر جاتی ہے اور دستک دیتی ہے اور کہتی ہے کالو بھیا، کالو بھیا، دروازہ کھولو، ہم بارش میں بہت بھیگ رہے ہیں، میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں، پلیز دروازہ کھول کر ہمیں اندر آنے دو تاکہ میرے بچے بارش کی وجہ سے بیمار نہ ہوں، ان کو پہلے ہی بہت سردی لگ چکی ہے، تو میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز جلدی سے دروازہ کھولو تاکہ میں اور میرا بچہ اس بارش سے محفوظ ہو جائیں. ارے اور رونی چڑیا، تم آدھی رات کہاں سے آ ٹپکی ہو؟ اتنے مزے کی میں نیند کر رہا تھا، میری تو ساری نیند ہی تم نے خراب کر دی. اور دیکھو، میرا تو اتنا بڑا گھر نہیں ہے کہ میں پورے رشتہ داروں کو، مطلب تم جیسوں کو اس گھر میں رکھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور میرے بچے بہت سکون سے سو رہے تھے، تم نے ہمیں آ کر جگا دیا، ہماری نیند ہی ڈسٹرب کر دی تم نے. دیکھو، ہم تمہیں اس گھر میں ہرگز نہیں آنے دیں گے. جاؤ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو، کچھ اور نہیں ملا تمہیں، آ گئی ہو میرے دروازے پہ. جاؤ یہاں پہ، اب دوبارہ اس دروازے پہ دستک مت دینا اور ہمیں سونے دو، پہلے ہی تم میری نیند خراب کر چکی ہو. پھر چڑیا ساری رات ایک گھنے درخت کے نیچے گزار دیتی ہے. پھر بارش رک جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں چڑیا اپنا ایک نیا اور خوبصورت سا گھر تیار کر لیتی ہے، جس کے اندر وہ تمام لوگ بہت ہنسی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ گھر کالو کوا کے سامنے تو بالکل نہیں تھا، یہ جنگل کے دوسرے کنارے پہ بہت ہی خوبصورت چڑیا نے بنایا تھا، اس پہ بہت محنت کی تھی. یہ کالو کوے کے گھر کی طرح بالکل زمین پہ نہیں تھا، یہ گھر درختوں کے اوپر تھا، اوپر والی سائڈ، مطلب اگر کوئی سیلاب وغیرہ بھی آ جائے تو اس سے کوئی خطرہ نہ ہو. یوں ہی کچھ دن گزرتے گئے، کالو بھی اور چڑیا بھی اپنی زندگی گزار ہی رہے تھے کہ اچانک تیز بارش شروع ہوئی. بارش اتنی تیز ہوئی کہ پورے جنگل میں سیلاب آ گیا، اور جو سائیڈ کالو کوا والی تھی وہاں تو جنگل ویسے بھی بہت نچلی تہہ پہ تھا، مطلب بہت چیکا تھا، وہاں پہ تو پانی کا بہاؤ اور زیادہ تیز ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے کالو کوا کے گھر میں پانی گھس گیا. اب کالو کوا بہت پریشان تھا. اب کالو کوا کے پاس آخری حل یہی تھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے اور کسی دوسری جگہ جائے. تو کالو ایسا ہی کرتا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لیتا ہے اور چڑیا کے گھر کے پاس آ جاتا ہے. چڑیا اور اس کے بچے اندر بہت ہنسی خوشی بیٹھے ہوتے ہیں. تبھی کالو کوا ان کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اور آواز لگاتا ہے چڑیا بہن، چڑیا بہن، میں کالو کوا ہوں. دیکھو، ہماری طرف بہت سیلاب آ گیا ہے، بارش بھی بہت تیز ہے، تم مہربانی کر کے مجھے اور میرے بچوں کو اندر آنے دو. چڑیا تو من کی بہت سچی، اچھی اور پکی تھی. اس نے تو آنے دیا، اس کو کالو کوا کو اپنے گھر میں بلایا اور وہاں پہ اس کو بٹھایا. لیکن اب بیچارہ کوا یہی ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت شرمندہ ہو کر بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے اس چڑیا کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. میں نے اس کے بچوں کو مارنا چاہا، ان کو میں نے بارش میں بہت ذلیل کیا، لیکن بدلے میں انہوں نے میرے ساتھ کتنا اچھا کیا. آخر کار اس سے رہا نہیں جاتا اور وہ چڑیا سے کہتا ہے چڑیا بہن، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تم نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا، لیکن میں نے بدلے میں تم سے بہت برا کیا. میں تم سے سب کیے کی معافی چاہتا ہوں. چڑیا بہت اچھی ہوتی ہے، وہ اس کو تو پہلے ہی معاف کر چکی ہوتی ہے. تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے
اور ہمیں اس کہانی سے یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی برا کر جائے تو آپ بھی اس کے ساتھ برا مت کرو، کیونکہ جیسا وہ کرے تم بھی اگر ویسا ہی کرو گے تو اس میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو بدلے میں تمہیں ہمیشہ اچھا ہی کرنا چاہیے، جس سے اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اگر تم ہی ویسا ہی کرو گے جیسا اس نے کیا تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ چلو بچوں، اب لائک اور سبسکرائب کر دو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔